بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ معزز سامعین و سامعات، بیماری سے شفا کی دعائیں اور شرعی دم، کچھ دعا آپ کو بتاتے ہیں۔ ہم عموماً جب کسی کو کوئی درد ہوتا ہے تو وہ پیناڈول کی طرف، اسپرین اور اس کی طرف دوڑتا ہے۔ اس سے پہلے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، دم کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں ثابت وہ کرنی چاہیے۔ علاج کرانا سنت ہے، کرا سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، ڈاکٹر کے پاس بھی جا سکتے ہیں، دوائی بھی لے سکتے ہیں، لیکن پہلے ان دعاؤں پر عمل کیجیے۔ اور ایک دفعہ نہیں، بہت سارے لوگ کیا ہے، ایک دفعہ وہ دم کیا، ایک دفعہ دعا پڑھی، اس کے بعد یا دو دفعہ نہیں، پڑھتے رہے جب تک کہ جو آپ کو شفا نہیں ملی۔ بھائیو، جسم میں درد کی دعا بڑی پیاری دعا ہے اور اسے آپ یاد کر لیجئے۔ حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جسم میں تکلیف کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے جسم میں فلاں جگہ پر مجھے تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ جسم کے اس حصے پر رکھو جس حصے پر تکلیف ہے، اور 3 دفعہ کہو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اور 7 دفعہ یہ کلمات کہو اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما آجد وأحاذر۔ مسلم حدیث نمبر 2202، سنن ابو داؤد 3891۔ تو یہ ہمیں کسی جگہ پر جسم میں درد بھائیو تو 3 دفعہ انسان جو ہے وہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کہے، اور 7 دفعہ جو ہے اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما آجد وأحاذر۔ لیکن اس کو کئی دفعہ کریں، یہ نہیں 1-2 دفعہ نہیں، کئی دفعہ کریں۔ میں نے خود اپنے گھٹنوں میں درد تھی، میں نے آزمایا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہے شفا دے دی۔ ابو العاص کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ عمل کیا تو میرا درد جاتا رہا، پھر میں لوگوں کو بھی اس پہ بتاتا اور اپنے گھر والوں کو بھی تلقین کرتا۔ اسی طرح سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا یا محمد، سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بیمار ہیں؟ کہا ہاں میں بیمار ہوں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو ہے وہ آپ پر دم کیا۔ کن کلمات کے ساتھ؟ یہ سنیے میرے بھائیوں، بڑے ہی اچھے کلمات، اور ظاہر ہے یہ کلمات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو سکھا کے بھیجے ہوں۔ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ ترجمہ سنتے ہیں، اللہ کے نام سے میں آپ کو ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف دیتی ہے، اور ہر نفس اور ہر حاسد کی نظر کی برائی سے دم کرتا ہوں۔ اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ کے نام کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ دم کرتا ہوں۔ مسلم حدیث نمبر 2186، ابن ماجہ 3523۔ یہ سب کے لیے بھائی، یہ نہیں کہ یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، یہ دم بھی ہے، ٹھیک ہے، جادو کا علاج بھی ہے۔ تو گھر میں اس طرح عموماً دیکھا گیا ہے، بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، بچوں کو اپنے والدین کی بھی نظر لگتی ہے، کیونکہ ہم ماشاءاللہ تبارک اللہ بارک اللہ فیک یہ الفاظ ہم استعمال نہیں کرتے، اور بچہ جب اچھا لگتا ہے نظر بہت۔ اس لیے اگر کوئی ایسی بات ہو جائے تو گھر میں یہ آپ کا نسخہ ہے، بہترین اللہ کی قسم نسخہ ہے، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔
اسی طرح سید ابن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مریض کی عیادت کے وقت اس کے پاس جائے اور 7 دفعہ، یہ بھی 7 دفعہ ہے، یہ کلمات کہے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، 2663 حدیث نمبر ہے یہ۔ ترجمہ سنتے ہیں کہ میں عظمت والے اللہ عرش عظیم کے رب سے سوال کرتا ہوں کہ وہ تجھے شفا عطا فرمائے۔ اب کسی کے پاس جاتے ہیں، اس کے ساتھ آپ اس کے جو ہے وہ ہاتھ رکھ کے بھی کر لیں، یا اس کے پاس جا کر اس کو ان کلمات کے ساتھ دم کریں گے، خوش بھی ہو جائے گا ماشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ اس کو شفا بھی دے دے گا۔ اتنی کوئی زیادہ مشکل وہ بھی نہیں ہے دعا کے جی کوئی 5-6 لینے، 4-5 لفظ ہیں، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر اس کی وفات کا وقت نہیں آیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے بیماری سے عافیت عطا فرما دیں گے۔ اسی طرح بھائیو سورۃ فاتحہ، سورۃ فاتحہ کا ایک نام دم بھی ہے، رقیہ اس کو بولتے ہیں۔ اور آپ نے وہ قصہ سنا ہوگا کہ صحابہ کرام کا گزر ہوا، کہیں جنگل میں جا رہے تھے تو دیکھا کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت تھی، کھانے پینے کا جو بھی، تو دیکھا وہاں کے سردار جو ہیں دوسرے، ان کے پاس آدمی کو بھیجا بھائی ہمیں کچھ کھانے پینے کا، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ بعد میں دیکھا کہ ان کے جو سردار تھا اس کو بچھو نے کاٹ دیا، تو اب وہ ان کے پاس آئے، کہا کہ آپ کے پاس کوئی دوا ہے یا کوئی اور کوئی اس طرح کوئی آپ کر سکتے ہیں؟ تو ایک شخص جو ہے صحابی وہاں پہ گئے اور انہوں نے جو ہے وہ سورۃ فاتحہ جو ہے یہ پڑھ کر جو دم کیا، تو اس جو سردار تھا، سردار کو اللہ تعالیٰ نے شفا دی۔ تو پھر اس سردار نے خوش ہو کر آپ کو کچھ بکریاں عطا فرمائیں۔ جی 30 بکریاں، ماشاءاللہ بھائی کہہ رہے ہیں 30 بکریاں، ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر، 30 بکریاں۔ تو 30 بکریاں لے کے وہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے قصہ بیان کیا کہ یہ اس طرح ہوا تھا اور اس طرح ہی انہوں نے بکریاں دی ہیں۔ تو ان سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کس طرح معلوم ہوا کہ اس طرح؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے سکھایا تھا یا اس طرح معلوم تھا؟ تو انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ اس میں میرا حصہ بھی ہے، تو پھر کو بھی کچھ بکریاں دی گئی۔ تو بہرحال یہ جو سورت ہے سورۃ فاتحہ، یہ بھی تقریباً 7 دفعہ گھر میں کوئی بھی اگر انسان بیمار ہوتا ہے ہاتھ رکھ کے کرے تو زیادہ بہتر ہے، یہاں پہ یا جسم پر جدھر بھی ہے 7 دفعہ سورۃ فاتحہ سب کو آتی ہے۔ تو بھائیو یہ جو قرآن آپ کو پتہ ہے شفا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو دعائیں کھلائیں گی وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے کھلائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، جزاکم اللہ خیر۔